بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں قتل کروایا؟ اور جب مختار ثقفی کا سر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیوں، تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف دعوی نبوت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار ثقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا اور اس کذاب کو مختار ثقفی قرار دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مختار ثقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی بیان کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلے ثقیف کی وجہ سے مختار ثقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار ثقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر تھے اور مختار کی بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ مختار کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہیں۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار ثقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار ثقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار ثقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی باندھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار ثقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت مختار ثقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین اور ان کے خانوادہ کا بدلہ لے گا۔ ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے رہائی ملی اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا، اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حاکم بننے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا، اس لیے شمر ابن ذی الجوش، خولی بن یزید، عمر ابن سعد اور عبداللہ ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نو کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔
تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابی حاتم اور ترمذی کی حدیث 3984 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے، اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی۔ مقابلہ ہوا اور مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار ثقفی کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کے بعد آخر کار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل سے لٹکا دیا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کروایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ امام طبری اور امام زہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن چونکہ یہ روایات ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار ثقفی محبان اہل بیت سے تھے،
ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کیا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھیں جو مدائن میں رہتی تھیں۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حاجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا۔ مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی نازیہ بنت سمرہ بن جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی تمام کتابوں سے یہ حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ان تمام ویڈیوز میں اور تمام واقعات میں ہماری اپنی رائے شامل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔